معزز خواتین و حضرات، چونکہ آج جوڑ ہے اور جوڑ میں جو ابھی بات چلی ہے اس میں ابھی بات ہوئی ہے تصویر کے بارے میں، اور اس ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ دو بڑے فتنے آج کل بہت زیادہ ہیں، اور وہ دو بڑے فتنے یہ ہے کہ ایک تصویر اور دوسرا موسیقی۔ چونکہ وہ تو جوڑ کے موضوعات تھے، لہٰذا وہ تو جوڑ میں تو وہی کیے جا سکتے تھے۔ البتہ ہمارا عام وقت ہے جس میں 11 سے 12 بجے تک عام بیان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ضروری سمجھا گیا کہ اسی میں ہی یہ والا ہم کر لیں گانے والی اور موسیقی والی، تاکہ دونوں باتیں اپنے اپنے طور پہ انشاءاللہ ڈسکس ہو سکیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ جو پہلے فتنہ ہے اس کے بارے میں تو تفصیل سے الحمدللہ بات ہو گئی ہے، تصویر کے بارے میں، لیکن اب انشاءاللہ یہ جو موسیقی والی بات ہے یہ اس پر بات انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اصل میں موسیقی کیا ہے؟ موسیقی اصل میں آرگنائز ساؤنڈ ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ وہ انسان کے نفس کو لبھاتا ہے، اور اگر وہ کوئی پاک کلام ہو اور اس میں عمدگی پایا جائے تو وہ دل پر اثر کرتا ہے۔ اور اگر پاک کلام نہ ہو، کوئی اور چیز ہو، تو وہ دل پر گندا اثر کرتا ہے، یعنی اس میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ نفاق کیا چیز ہے؟ نفاق یہ چیز ہے کہ جو انسان ظاہر کر رہا ہے ایسا نہ ہو وہ باطنی طور پر، وہ نفاق ہوتا ہے۔ تو موسیقی کے اندر انسان کے اندر دین سے بغاوت پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب تک اس کو چھپا رہا ہے تو ظاہر ہے پھر کیا چیز ہے، نفاق کا شعبہ ہے نا۔ ہاں جی، تو یہ اس کے ذریعے سے اس میں پروان چڑھتا ہے۔ موسیقی کافی عرصہ دراز سے ظاہر ہے چلی آ رہی ہے، اور لوگ اپنے تفریح کے لیے اور اپنے نفسانی خواہشات کو تسلی دینے کے لیے اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں یہ گانے والیاں ہوتی تھی اور گانے والے ہوتے تھے باقاعدہ۔ یہ گاؤں وغیرہ میں تو جب کبھی شادی وغیرہ ہوا کرتی تھی تو اس پر مجرا وغیرہ کرایا جاتا تھا، اور اس کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ یہ باقاعدہ یعنی ایک اسٹیبلشڈ نظام تھا، اس کے مطابق وہ ان کو آئے تھے۔ اب اس وقت بھی میں بچہ تھا، میں حیران ہوتا تھا کہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو غلط چیز وہ یعنی گانے ہیں یہ جو سنا رہے ہیں، تو اس کو یہ عام شریف لوگ کیسے سن سکتے ہیں؟ مثلا باپ کڑا ہے، بیٹا بھی کڑا ہے، دونوں ایک قسم کی چیز کیسے سن سکتے ہیں جو کہ اس قسم کی بے حیائی کی چیز پر مبنی ہے؟ یعنی یہ سوال میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ کیسے ہو رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، عام حالت میں کوئی اس طرح جرت نہیں کر سکتا تھا، وہ ذرا اچھا دور تھا، ہاں جی، اس طرح جرت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جس وقت اس قسم کی محفل ہوتی تھی تو شیطان نے اتنی محنت کی ہوئی تھی کہ اس قسم کے محفلوں میں ان چیزوں پر پابندی کو لوگ اگنور کرتے تھے، اس کے ساتھ عادی ہو گئے تھے، یعنی اس کو ایک قسم کی اپنے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شیطان آہستہ آہستہ چیزیں سریت کرتا ہے۔ اس وقت
گانے والیوں کے مسئلے ہوتے تھے، گانے والوں کی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی وہ ہوتے تھے. لیکن دور تبدیل ہوتا گیا، آتا گیا. پہلے ریڈیو پہ گانے سننے کا تھا کہ ریڈیو پر گانے لوگ سنتے تھے. بڑی شریف زادیاں بھی وہ ریڈیو اپنے ساتھ رکھ کے ان کے ساتھ وہ گاتی تھی، اور شادی کے محفلوں میں تو باقاعدہ گاتی تھیں. ان کا شوق ہوتا تھا، اور یہ مطلب ظاہر ہے وہ یعنی ان کو معیوب لوگ نہیں سمجھتے تھے. پشتو کے پشتو گانے ہوتے تھے، اردو کے اردو گانے ہوتے تھے. ہاں جی، ہر زبان کے اپنے اپنے گانے ہوا کرتے تھے. وہ لوگ اس کو سنتے تھے یا سنتی تھی. تو ریڈیو میں یہ بات ہوتی تھی کہ اس میں تو چہرہ نہیں ہوتا تھا، تصویر نہیں ہوتی تھی، صرف مطلب آواز ہوتی تھی. اس سے لوگ اپنے نفسانی خواہشات کی تسکین کر دیتے. بعد میں ٹیلی ویژن آ گیا. تو ٹیلی ویژن جو ہے یہ اس کو پروموٹ کرنے کا بہت بڑا آلہ ثابت ہوا. اس وقت کے علماء کرام نے یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے لہو الحدیث والی، اس کو جو ہے نا مطلب فرمایا کہ ٹی وی کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے، کہ مطلب کیونکہ اس کو خریدا جاتا ہے اور باتوں کا کھیل ہے تو اس کو خریدا جاتا ہے، تو یہ بالکل وہی چیز ہے. یعنی پہلے لوگ گانے والیاں خریدتی تھی، تو اب گانے والیاں اس کے اندر بے انتہا ہیں، اور ہر ملک کے ہیں. جہاں تک ٹیلی ویژن کی رسائی ہے وہ سارے اس کے اندر موجود ہے. تو اس سے آگے کی بات ہے. تو یہ ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ معاملہ. تو ہمارے ایک دوست ہیں، سعید ہیں، وہ ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور اچانک مجھے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی، تو میرے دل میں خیال آتا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. تو جیسے میں دروازہ کھولا تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو میری خوشی کی تو انتہا نہیں رہی. میں نے کہا حضرت آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. آپ سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہوں، میرے پیچھے تو پورا مخلوق جو آئی ہے میرے ساتھ، تو میں آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف چند قدم اگر میرے گھر میں آپ لے لیں تو میری سعادت ہو جائے گی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. تو میرے برآمدے میں ٹیلی ویژن پڑا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب آپ کے لیے یعنی حجاب ہے یا کچھ اس طرح، مجھے ایگزیکٹ الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے، اور واپس ہو گئے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر مشورہ کیا تو ہم نے ٹی وی کو توڑنے کا فیصلہ کیا. اور میرا بیٹا کہتا ہے، چھوٹا بیٹا، کہ سب سے پہلے پتھر میں ماروں گا. تو اب یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا کریں. میں نے کہا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا، اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو پھر پیر کے دن ہمارا چھپر والی مسجد میں بیان ہوا کرتا تھا. اس میں میں نے بیان کیا ٹیلی ویژن کے اوپر اور اس طرح موسیقی پر، اور پھر باجماعت طریقے سے اس کو سنسار کر دیا. وہ بچے نے پہلے پتھر مارا اور پھر باقاعدہ اس کو سنسار کر دیا. اس کی وجہ سے کچھ لوگ بیعت بھی ہوئے اس وقت مطلب وہاں پر مجلس میں. تو مقصد میرے یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ یہ خطرناک بات ہے کہ مطلب یہ ٹی وی جو ہے انسان کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب انسان ذکر کرتا ہے، وہ ذکر سے روحانی کیفیت حاصل کرتا ہے. ادھر ٹی وی دیکھتا ہے، بس وہ ٹی وی دیکھنے سے وہ چیز واپس ہو جاتی ہے، نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے روحانیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب ایک خطرناک چیز ہے وہ مطلب. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن کے بعد وی سی آر آ گیا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. پھر اس کے بعد موبائل آ گیا. موبائل نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے. اب تو جو پہلے فرماتے تھے کہ آخر وقت میں گھر گھر ناچ کی محفلیں ہوں گی، تو لوگ حیران ہوتے گھر گھر کیسے ہوں گی. اب گھر گھر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. گھر تو گھر کیا، کمرے کمرے میں ہو رہی ہیں.
ہاں جی، یہ صورتحال ہے. تو یہ مطلب گویا کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور جس کی وجہ سے بہت نقصانات ہوئے. اب سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ موبائل کو بنا دیا گیا ہر قسم کی چیز کا ضرورت کا ذریعہ. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں موبائل سے اب مجبور ہو گئے کہ موبائل آپ کو رکھنا پڑے گا. ہاں جی، مجبور ہو گئے. اب مجبور ہو گئے، لیکن ایسے طریقے سے مطلب اس کے اندر اب چیزیں آ گئیں کہ اب یوں سمجھ لیے کہ ہر وقت آپ کے جیب کے اندر میوزک کا پورا ماحول موجود ہے. اور جب کبھی فون آتا ہے تو اس میں بھی میوزک مطلب ہوتا ہے. یعنی خانہ کعبہ میں مطلب حرم شریف میں ایک دفعہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، 3 رکعت ہم نے اس حالت میں پڑھے کہ ایک موبائل پر باقاعدہ گانا بج رہا تھا. اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وہ ان کو بند کرنے کا شاید طریقہ بھی نہیں آتا تھا. کہتے ہیں یہاں پر یہ آگے جنگی سیدان ہے پتہ نہیں کوئی، تو وہاں پر جو ہے نا وہ ایک جگہ ہے جہاں میرے بھائی پہلے رہتے تھے، اس کے جو مسجد تھی اس میں کوئی پٹھان ساتھی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اور 4 رکعت سنتے پڑھ رہے تھے، اور اس کا موبائل بجا اور اس پہ پشتو گانا تھا. اب وہ جو ہے نا مطلب وہ گانا تو پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن اس شخص نے جو 4 رکعت پڑھے تو مسجد سے بھاگ گئے. اس نے فرض ادھر نہیں پڑھے، کیوں شرمندہ ہو گئی کہ بھئی میرے موبائل پر گانا بج گیا. تو شرمندگی کی وجہ سے مطلب مسجد سے بھاگ گئے. وہ نماز اس نے جماعت کی نہیں پڑھی، بس 4 رکعت سنتے پڑھی، بس کے بعد بھاگ گئے. اب دیکھیں نا، یعنی اس برائی نے اس کو اچھائی سے کیسے روک دیا، یہ والی بات. یعنی نماز سے بھاگا جا سکتا ہے، موبائل سے نہیں بھاگا جا سکتا. الٹی منطق ہے نا. اب کیا کرے آدمی؟ چاہیے تو یہ کہ ہم برائی سے بھاگ جائیں نا. تو برائی سے بھاگنا مشکل ہے، اچھائی سے بھاگنا آسان ہے. تو یہ مطلب اس کے اندر مسئلہ ہے کہ یہ جو میوزک ہے اب گر میوزک ہے. پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں، مسلمان جان پر کیل کر مسجد کے سامنے کسی کی میوزک کو نہیں مطلب جو ہے الاؤ کرتے تھے. وہ ہندوؤں کے یہاں تو میوزک بہت زیادہ ہے، تو وہ ان کے جو گزرتے تھے تو ان کے ساتھ میوزک بھی ہوتا ہے. وہ مسجد کے سامنے میوزک گزارنا وہ ناممکن تھا، ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا، خونخواری ہو جاتی. ہاں جی، وہ اس وقت یہ حالات تھے. اب این مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے لوگ میوزک سننے پہ مجبور ہیں، کیا کریں؟ تو یہ مطلب اس حد تک یہ چیزیں پھیل گئی ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو گانے والی جو بات ہے نا، اول تو اس شوق کو دل سے اتارنا چاہیے. یہ شوق ہے، بس اس کو جو ہے نا لوگ نے اپنے رقص پالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ گانے وغیرہ سنتے ہیں. اور سب سے زیادہ گانے اپنی زبان کے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی طرف واقعی وجہ کیا ہے؟ آرگنائز ساؤنڈ پہ دل جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. میں خود ہمارے ایک ہاسٹل میں فری نائٹ ہوا کرتا تھا، تو اس میں اکثر ہی میوزیکل کنسرٹ مطلب لوگ ارینج کر لیتے تھے. آخر مطلب آج کل تو یہی ہے نا، بس نوجوانوں میں پھر آج کیا جذبہ ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے. تو میوزیکل کنسرٹ ارینج کر لیتے تھے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میوزک کنسرٹ میں تو اخلاقیات والی باتیں نہیں ہوتی. ہاں جی، وہ تو سارا ماحول غیر اخلاقی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ سب ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب رات کا وقت تھا، اور مطلب یہ ہے کہ وہ گانے والے لوگ جو ہے نا وہ تو ہوتے ہیں. تو انہوں نے مطلب گانا شروع کر لیا، وہ جو میوزک بجانا شروع کر لیا. کوئی ہمارے کلاس مطلب ہاسٹل میٹ تھے، تو ان کے کوئی رشتہ دار آئے تھے، غالباً چچا تھا، گاؤں کا کوئی آیا ہوتا. تو اس کو کوئی میوزک بہت ہی زیادہ پسند ہوگی، تو بعض لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر تک تو برداشت کرتے، لیکن جب میوزک تھوڑا گرم ہوا تو اس نے دوڑ لگائی. وہ دوڑ مجھے ابھی تک یاد ہے. اس نے دوڑ لگائی اسٹیج کی طرف، وہ اسٹیج کے اوپر چڑھ کے ناچنے لگا.
لوگوں کو بھی مزہ ہے, انہوں نے بھی تالیاں بجانے. اسٹوڈنٹ تو بندر ہوتے ہیں, وہ تو یہ چیز چاہتے ہیں. آج تو مطلب انہوں نے بھی ساتھ تالیاں بجانے شروع کیا, اب اس کو بھی مزہ آ گیا, تو یہ ناچنے لگا. حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک اس آدمی نے سفلی حرکتیں شروع کی. ہاں جی, حتیٰ کہ وہ ڈوم بھی شرما گئے. انہوں نے میوزک بند کر دیا, میوزک بند کر دیا, اس کو زبردستی اسٹیج سے اتارا گیا. ہاں جی, اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اس لڑکے کی کیا عزت رہ گئی جس کا وہ مہمان تھا, اور اس کی خود اپنی عزت کیا رہ گئی. ساری عزت تو نیلام ہو گئی, عزت تو نہیں رہی. تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے, جو کہ انسان کو عملاً شیطان بنا لیتے ہیں. اور میوزک کو استعمال کیا جاتا ہے باقاعدہ. یہ ہم لوگ کارٹونوں کو, بچوں کو کارٹون وغیرہ مطلب جو ہے نا وہ دیتے ہیں نا ان کو چپ کرنے کے لیے. تو آپ ذرا غور سے دیکھیں, اس کے اندر ایسے کارٹونز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا میوزک بج رہا ہوتا ہے جو باقاعدہ میجیکل ہوتا ہے. وہ آپ کے بچوں کے دلوں کو باقاعدہ اپنے لیے آرگنائز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے بچے میں پھر وہ چیزیں سریت کر جاتی ہیں, اور وہ پھر اس کا مطلب شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. یہ بہت آج کل مطلب بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. بچوں کو چپ کرنے کے لیے, بچوں کو ذرا مطلب مائیں کام کرتی ہے تو مائیں پہلے بھی تو کام کرتی تھی. یہ کیا پہلے وہ لوگ بچے نہیں ہوتے تھے, بلکہ زیادہ ہوتے تھے, اب تو زیادہ نہیں ہوتے. آج زیادہ بچے ہوتے تھے لیکن کبھی ان کے پاس یہ چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھی. تو کیسے بچوں کو چپ کراتے تھے, کیا کرتی تھی؟ تو ظاہر مطلب ہے کہ ہمیں اس بات کو ذرا غور کرنا چاہیے. صرف ہمارا اپنا ایک قصور ہوتا ہے کہ ہم معصوم بچوں کو اس کی پر لگا دیتے ہیں. وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن گناہ گار تو ان کے والدین ہو جاتے ہیں, اور پھر بعد میں ان کی شخصیت جب بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ خود ہی جو ہے نا روتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ اب بچوں کو ایسے کارٹون نہیں دینا چاہیے جس میں میوزیکل چیزیں ہوں, بلکہ تصویریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ کارٹون تو دونوں کا مجموعہ ہے اس میں تو. اور شیطانی نظام اس طرح ہوتا ہے, کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو, تو سب سے بڑی برائی وہ ہوتی ہے جس میں کچھ اچھائی بھی ساتھ شامل, کیونکہ وہ اچھائی بن جاتی ہے اچھے لوگوں کے لیے چارہ. یعنی اچھے لوگوں کے لیے مثلا کسی کو اچھائی پسند ہے تو آپ اس کو ایک اچھائی کی ایک صورت دے دیں, اور پھر پیچھے ساری برائی ہو, تو ان کو گھیر لینے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مذہبی باتیں بھی ساتھ شامل کر لی جاتی ہیں. اس لوگ سمجھتے ہیں کہ اوہو ہمارے بچے یہ سیکھ رہے ہیں, یہ سیکھ رہے ہیں. بھائی خدا کے بندو, گندی چیزوں کے ساتھ اچھی چیزوں کو نہیں مکس کرو, گندی چیزوں کے ساتھ اچھی چیزوں کو مکس نہ کرو. جیسے قرآن کو آپ ٹائلٹ میں نہیں پڑھ سکتے. قرآن بذات خود قرآن ہے, لیکن ٹائلٹ میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. جو ٹائلٹ میں پڑھے گا اس کو ثواب کی جگہ گناہ ہوگا. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور کبھی بھی ہمیں ایسے کام نہیں ہونے دینا چاہیے اپنے بچوں کو جو شریعت کے خلاف ہو. اپنی طرف سے کم از کم ہمارا یہ خیال ہو, اور ان کے اوپر نظر بھی رکھے کہ کچھ اس ماحول میں ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے اور بچوں کے ساتھ نہ ملیں جن کے اندر یہ چیزیں ہوں, ورنہ پھر بعد میں روئیں گی. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے, پہلے تو میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بات ہوگی تو ہوگی انشاءاللہ. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے. ہاں جی, تو یہ گانے کا مرض بہت خطرناک ہے, کیونکہ اس کے ڈانڈے نفاق کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بعض صوفیہ کرام نے ان شرائط کے مطابق گانا سنا ہے جو فقہاء اور تعریفین نے جواز سماع کے لیے لگائی ہے, سو ان پر کوئی الزام نہیں. البتہ جو لوگ بدون ان شرطوں کے سنتے وہ گمراہی میں ہے, وہ اپنے نفس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں, اور شاید کی تفصیل رسالہ کچھ سماع میں بخوبی موجود ہے. یہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں, یہ حضرت نے جو بیان کیا ہے تھوڑا سا اس میں سماع کس کو کہتے ہیں. سماع اصل میں کچھ ایسے اشعار جو اچھے معرفت کے اشعار ہوتے ہیں, ان کو کسی ایسے شخص سے پڑھوانا جو اس کا حق جانتا ہو, یعنی وہ بھی عارف ہو,
جو اس کو جانتا ہو کہ کیسے پڑھنا چاہیے، اور ایسی محفل میں سننا جو اس کا حق جانتے ہو، یعنی عارفین ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ شخص فرما رہے ہیں جو کہ سما کے لیے بڑے مشہور ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سما انہی نے ایجاد کیے. ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. امیر خسرو رحمۃ اللہ کا نام سنا ہوگا نا، کہ لوگوں نے بتایا کہ قوالی انہوں نے ایجاد کیے. تو یہ ان کے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب فوائد الفواد میں بیان ہے. 4 شرطیں بتائی ہیں سما کی، 4 شرطیں. پہلی شرط کلام عارفانہ، دوسری شرط پڑھنے والے عارف ہو، تیسری شرط سننے والے عارفین ہو اور اس میں کوئی عورت اور بچہ نہ ہو. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات کے لیے فرمایا آلات چنگ و رباب نہ باشد، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس اس میں نہ ہو، میوزیکل انسٹرومنٹس نہ ہو. اب بتائیں آج کل جو قوالی کی جاتی ہے اس میں 4 شرطیں پوری ہیں. زیادہ سے زیادہ جس شرط کو پوری کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف پہلا، یعنی کلام عارفانہ ہو، زیادہ تر نہیں بس. اور اس پر بھی لوگوں نے کچھ آگے پیچھے گڑبڑ کر لی ہے. لیکن یہ 3 تو بالکل نہیں پوری ہوتی. میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں، عام مجمع ہوتا ہے، بعض دفعہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور یہ وہ بچے بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ پڑھنے والا فاسق فاجر ہوتا ہے. تو اس پہ کون سی شرط پوری ہوتی ہے؟ ہاں جی. تو یہ بہت ہی زیادہ، یہ عزیز میاں ان کی قوالی بڑی مشہور ہوا کرتی تھی. تو وہ تھے فاسق فاجر آدمی تو تھے ہی، لیکن ان کے کلام بھی فاسقانہ ہوتے تھے، اور بعض دفعہ تو غلط عقیدہ کے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا آدم آ گیا دم 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 آ گیا دم دم دم. یہ کیا کون سی چیز ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مذاق نہیں ہے. ہاں جی، پیغمبر ہے آدم علیہ السلام، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. ہاں جی. تو وہ اس قسم کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. تو لوگ بڑے شوق سے، ایک دفعہ ان کو کوئی سن رہا تھا تو بڑا سر دن رہا تھا جی. وہ میں نے کہا یہ تو پھر بہت ہی زیادہ وجہ اس کو آئے ہوئے، یعنی تو صحیح اس کو سمجھ رہا ہوگا، تبھی تو اس طرح اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے. جب قوالی ختم ہو گئی تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کیا کہا عزیز میاں نے، ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی سناؤ کہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. ہاں جی چپ. میں نے کہا بھائی کیا تم کچھ تو بتاؤ نا، کیا کہا اس نے؟ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے، بس وہ صرف سام کی طرح جو ہے نا سر آواز کی وجہ سے جھوم رہے ہیں، اور کچھ نہیں. عموماً اگر دیکھا جائے تو لوگ صرف سر کے ساتھ اپنے سر دھن رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس لیے کہا جا رہا ہے. بس ایک دیکھا دیکھی والا معاملہ ہے. اب لوگ جو ہے نا وہ بڑے مزے سے جو ہے نا مطلب اس قسم کا سنتے ہو، بڑے عارفین بن کے. یہ کیا کہے جی، وائس چانسلر ایک میڈیکل یونیورسٹی کا، وہ ایک گانے والی کا مرید ہے، پتہ نہیں پروین کوئی ہے اچھا اس کا مطلب قوالیاں ہیں، وہ ان کی مرید ہے باقاعدہ، اور بڑا فلاسفر بنا ہوتا ہے. میں نے اس کی تقریر بھی سنی ہے. ہاں جی. اب کیا چیز ہے یہ؟ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یعنی اتنے عقل مند لوگ بظاہر، آخر میڈیکل یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن دیکھو کیا بات ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے عقل کو مسخ کرنے والی چیزیں ہیں. عقل بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ ہمارے عقل کو سلامت رکھے. ہاں چشتی سلسلے کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں.
لوگ سمجھتے ہیں کہ چشتی سلسلے میں میوزک جائز ہے. مجھے بتاؤ یہ سلسلہ شریعت ہوتا ہے طریقت ہوتا ہے؟ سلسلہ شریعت کا ہوتا ہے طریقت کا ہوتا ہے؟ ہاں طریقت کا ہوتا ہے. تو طریقت کس لیے ہوتا ہے؟ شریعت پر آنے کے لیے ہوتا ہے، شریعت سے بغاوت کے لیے ہوتا ہے؟ آنے کے لیے ہوتا ہے نا. تو چشتی سلسلہ صحیح طریقہ ہے غلط طریقہ ہے؟ صحیح طریقہ ہے. تو صحیح طریقہ شریعت پر لائے گا شریعت سے بگائے گا؟ شریعت پر لائے گا. ساری باتیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں. تو چشتی سلسلے پہ لوگوں کا الزام ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میوزک کو جائز سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اپنے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پیور چشتی تھے، اگرچہ 400 سلسلوں میں وہ بیعت بھی کرتے تھے اور اجازت بھی دیتے تھے، لیکن تھے خود ذاتی طور پر پیور چشتی. چشتیہ سلسلے کا ماشاء اللہ ہوتا. تو ان سے جب بیعت ہوئی میری تو پہلی وقت بیعت بغیر محنت کے 2 چیزیں جو ملی تھی ان میں سے ایک یہ تھا کہ مجھے میوزک سے شدید نفرت ہو گئی. کس سے بیعت ہونے کے بعد؟ ایک چشتی بزرگ سے بیعت ہونے کے بعد مجھے میوزک سے شدید نفرت ہو گئی. اتنی نفرت ہو گئی کہ سر میں درد ہو جاتا ہے میوزک سنتے ہوئے. باقاعدہ میں نے شکایت کی حضرت سے کہ حضرت مجھے سر درد ہو جاتا ہے اور چونکہ مجھے بس میں جانا ہوتا ہے اور بس میں تو میوزک لگا ہوتا ہے تو سن نہیں سکتا، جو ہے نا بس میں سر میں درد ہو جاتا. حضرت نے پھر مجھے وظیفہ دیا کہ یہ پڑھا کرو یا ہادی یا نور لا حول ولا قوت. تو اب یہ دیکھو ماشاء اللہ حضرت، آپ نے کبھی حضرت سے میوزک سنتے ہوئے دیکھا کبھی؟ ہاں یہ بھی حضرت کے ماشاء اللہ ہمارے پیر بھائی، کوئی میوزک کی بات نہیں تھی. ہاں کلام سنتے تھے، اور کلام کبھی نعت ہوتا تھا کبھی عارفانہ کلام ہوتا تھا اور اس میں حضرت کا اپنا رنگ ہوتا تھا. تو وہ بس وہ ہوتا تھا. اور وہ کلام جو ہے نا وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے جو حضرت کے محفل میں پڑھا گیا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے. تو وہ مطلب وہ ہوتا تھا حضرت کا ماشاء اللہ، یعنی ذوق تھا حضرت کا. لیکن حضرت کا باقاعدہ اس کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا کہ پوسٹر شائع کر لے کہ آج قوالی کے محفل ہے، سما کے محفل ہے اور یہ وہ، نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. کبھی کبھی خود ہی فرماتے کوئی ہے بھائی سمجھ پڑھنے والا، یا کوئی مہمان آ جاتا کوئی اچھا پڑھنے والا، لوگ بتاتے تھے حضرت یہ بہت اچھا پڑھتے تھے، فرماتے اچھا پھر سناؤ کچھ. ہاں جی. تو ایسا ہی انداز ہوتا تھا، کوئی باقاعدہ نہیں. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے اچانک پوچھا بھائی کوئی پڑھنے والا ہے؟ اب اتفاق سے اور کوئی تھا ہی نہیں یعنی پڑھنے والا. میں نے جرت کی، میں نے کہا حضرت میں پڑھوں، حالانکہ میری آواز بھی ٹھیک نہیں. تو حضرت نے پوچھا کیا پڑھو گے؟ تو رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا جو دیوان ہے نا وہ ذرا دور فاصلے پہ پڑھی ہوئی تھی. میں نے کہا اس سے پڑھ لوں گا. میں اچھا پھر پڑھوں. تو میں نے اٹھائی، پھر اس سے میں نے پڑھنا شروع کیا اور حضرت ماشاء اللہ حضرت قرآن تھا. تو مقصد یہ کہ حضرت کا کوئی اسپیشل اس کے لیے وہ نہیں ہوتا تھا انٹینشن کہ مانے یہ سننا ہے. ہاں کبھی مطلب کوئی آ گیا تو پڑھ لیا اس حضرت نے سن لیا، یا پھر یہ ہے کہ کبھی اچانک کہہ دیا بغیر کسی ارینجمنٹ کے کہ کوئی ہے تو سنا لے، جیسے میں نے واقعہ بیان کیا. تو اس طرح چشتی سلسلے کا ہے مسلک. آپ کو پتہ ہے چشتیوں بزرگوں کے، میں آپ کو نام گنواؤں کیسے کیسے لوگ ہیں. یہ حضرت تانوی رحمۃ سے بھی چشتی ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی چشتی ہیں، یہ پیر میر شاہ رحمۃ اللہ جو پاس ہے نا یہ بھی چشتی تھے. یہ باقاعدہ ادھر میرے پاس پڑھا ہوا ہے، یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، بڑی موٹی کتاب ہے، 114 اولیاء اللہ کے اس میں واقعات ہیں. اس میں ان کا بھی واقعات ہیں. تو اس میں لکھا ہے، اور اس کی تصدیق مجھے ایک اور طریقے سے بھی ہوئی، کیونکہ ایک صاحب جن کے ماموں اس مجلس میں موجود تھے، ابھی فوت ہو چکے ہیں وہ جو ہے نا مطلب ہے اس نے مجھے واقعہ سنایا، اور بالکل یہی واقعہ سنا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہ ایک قوال تھے، تو قوالی کے دوران اس کا ہاتھ اوپر ہو گیا،
تو حضرت نے ان کو روکا، یہ کیا حرکت کی، ڈومو کی حرکت کیوں کی، تم آئندہ میرے مجلس میں نہیں آؤ گے. تو حضرت نے ان کو منع کر دیا. بہت سارے لوگوں سے سفارشیں کروائی. نے فرمایا بس جو کہ معافی ہے لیکن آئندہ میرے مجلس میں نہیں آنا، تم میرے مجلس کے قابل نہیں ہو. ان سے پھر مجلس نہیں کروائی. دیکھو اس حد تک وہ خیال رکھتے تھے کہ کہیں ڈومو جیسے حرکت نہ ہو جائے. تو یہ چشتی تھے، صرف چشتیائی کتاب لکھی ہے. تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اپنی مرضی کی باتیں مشہور کرائی ہیں. بالخصوص میں ڈومو کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ آخر ان کو بھی تو کوئی سپورٹ چاہیے تھا نا. مطلب کہیں سے کوئی دلیل تو پکڑیں گے نا کہ ہم بھی کچھ ہیں. تو انہوں نے مطلب ان حضرات کو اپنے لیے وہ بنا دیا کہ چشتی حضرات ایسے تھے. نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ حضرات عین شریعت پر چلتے تھے الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا مطلب باقی باتیں لوگوں نے مشہور کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مت خریدو گانے والیوں کو، نہ ان کو بیچو، ان کی قیمت حرام ہے. اور اس کی مثل میں نازل ہوئی من الناس من یشتری لہو الحدیث. یعنی اور بعض بات میں ایسے بھی جو قرآن سے اعراض کر کے ان باتوں کو خریدار بنتے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھ کو میرے پروردگار نے تمام عالم کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے. ایک بات. دوسری بات، اور آلات لہو اور مزامیر اور بتوں اور صلیب کے اور جاہلیت کے کام کے مٹانے کے لیے حکم فرمایا. اس کا مطلب رحمت و ہدایت کا یہ مطلب اپوزٹ ہے. یعنی یہ رحمت و ہدایت اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ گمراہی ہے، فسق و فجور ہے. اس کے مٹانے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں کے بیان میں اور جب ظاہر ہو جائیں گی گانے والیاں اور آلات لہو، اس کے بعد لہو اور نشانی بیان کا فرمایا، تو انتظار کرو اس وقت سرخ ہوا یعنی سخت آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھنسنے کا، اور مسخ یعنی صورت بدلنے کا، اور پتھر برسنے کا، اور ایسی نشانیوں کا جو لگاتار آئیں گی جیسے کہ وہ لڑی جس کا دھاگا توڑ دیا جائے لگاتار گرتی ہیں. یعنی اس وقت اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں پورے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. یعنی گھر گھر گانے والیوں کی مسئلہ ہے. مطلب ظاہر ہے کوئی بھی گھر اس سے خالی نہیں ہے، کیونکہ موبائل اگر پاس ہے تو اس میں ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر یہ نظام چلتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر مسائل تو بن رہے ہیں. ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے، سو کیا تم اس کلام پاک سے تعجب کرتے ہو اور اس پر ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو، یعنی گانے بجانے وغیرہ میں مبتلا ہو. ایک ہوتا ہے دیکھو اللہ جل شانہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پا کر اللہ جل شانہ کی فرمانبرداری کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو اور فسق و فجور میں مشغول ہو. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف اللہ پاک اور دوسری طرف نفس ہے. تو یا آپ اللہ کی طرف جائیں گے یا نفس کی طرف جائیں گے، دونوں میں، کیونکہ دونوں آپ کو کھینچ رہے ہیں. تو اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں جاتا تو کس طرف جائے گا؟ وہ نفس کی طرف جائے گا. اور نفس کی طرف جانا کیا ہے؟ وہ تباہی بربادی ہے. جیسے فرمایا وقد خاب من دساہا، یقیناً تباہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس حالت میں چھوڑ دیا. تو اس صورت میں انسان جب نفس کی مانتا ہے اور نفس کی خواہشات جو ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے تو اس سلسلے میں وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے. اور فسق و فجور میں اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ابھی ذرا گہرا کلام ہے، اب کیا میں آپ کو عرض کروں. یہ اللہ جل شانہ کے پسندیدہ چیزوں میں صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے اور عمدگی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. اطمینان ہوتا ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ آخری روزے جب آ جاتے ہیں تو آپ کو ایک اطمینان کی کیفیت سی محسوس ہونے لگتی ہے. حالانکہ اس وقت آپ تک چکے ہوتے ہیں
ہاں جی تک چکے ہوتے ہیں اور ملے روزے رکھ رہے مجاہدہ کر کر کے تک چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایک اطمینان کی کیفیت، دل کی خوشی کی، وہ آپ کو ملنے لگتی ہے، بالخصوص اعتکاف میں تو بہت زیادہ ملتی ہے۔ حج کے موقع پر بھی ہے، جب آپ کا حج پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ کو ایک اطمینان کی کیفیت ملتی ہے، حالانکہ اس وقت آپ بڑے تھکے ہوتے ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ کا مطلب تھکاوٹ ہوتی ہے، سارا کچھ، بعض دفعہ بیمار بھی ہوتے ہیں، بخار بھی ہوتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن انسان سرشار ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب روحانی طور پہ انسان کو ملتا ہے۔ دوسری طرف فسق و فجور کے محفلیں ہیں، فسق و فجور کی محفلیں جس میں ناچ رنگ، غلط باتیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے انسان مطلب جو ہے نا اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس فسق و فجور میں رہ کر وہ بے اطمینانی کی کیفیت اس کی بڑھتی جاتی ہے، بے اطمینانی کی کیفیت اس کی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے پھر وہ مزید وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کوئی گاڑی گزرے تو اس میں ڈرم میوزک لگا ہوتا ہے، ہاں جی، یہ جو ڈرم میوزک ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اطمینان حاصل نہیں ہے، اس شخص کو اطمینان حاصل نہیں ہے، یہ اپنے اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھ رہا ہے، ورنہ اس کا دل بالکل پٹ رہا ہے، اس کو اطمینان حاصل نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں نا دین کی طرف، وہ خود اپنی کہانیاں سناتے ہیں، وہ اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مطلب چیزیں مطلب فیل ہو رہی تھی۔ ہمارے دفتر میں، ہمارے ہاسٹل میں ایک لڑکا تھا، میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، وہ یہ فحش گانے وہ سنتے تھے اپنے ٹیپ ریکارڈر پر، پتہ نہیں اس کا کیا گندا ذوق، اتنے بڑے جھگڑالو، تو سارے لوگ اس سے الجھنے سے گھبراتے تھے کیونکہ ہاں مخواہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے، تو لوگ ان کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے اور وہ جو ہے نا وہ شرماتے بھی نہیں تھے، وہ یہی کرتے تھے، اور ہم سب پریشان تھے کیونکہ میرے کمرے سے بس اس تقریباً کچھ 30-40 فٹ کا فاصلہ ہوگا مطلب اس کے کمرے کا۔ تو خیر ایسا ہوا کہ ڈاکٹر فدا صاحب ہمارے ایک دفعہ گشت پہ آئے، تو ہم ان کے ساتھ گشت پہ چل رہے تھے، تو میں متکلم تھا، تو اس کے کمرے پہ بھی ناک کر لیا، حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ کیا جواب دے گا، تو دروازے ناک کیا تو باہر آیا، تو میں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی، مجھے کہتے مائی ہارٹ ڈز ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو ماسک، بالکل سیدھے سیدھے کہہ دیا۔ پیچھے ڈاکٹر صاحب آ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو چھوڑو آپ آگے جاؤ، تو خیر بہرحال ہم آگے چلے گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ان کو کیسے کنونس کیا، یا تو وہی والی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی میڈیکل کالج کے ہوتے ہیں، اناٹمی کے تھے، تو لہٰذا شاید اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، شاید یہ وجہ ہوگی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ آ گئے تو بیان تھا گشت مطلب کے بعد بیان ہوتا ہے، تو بیان میں ڈاکٹر صاحب کا تھا، تو میں نے بائیں طرف دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ وہ آیا ہوا ہے۔ جس وقت بیان ختم ہو گیا تو مجھے تو جانتا تھا کیونکہ میں تو اس کے قریب ہی تھا، مجھے کہتے میرا دل آج بڑا خوش ہے، میرا دل آج بڑا خوش ہے، مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اب دیکھو نا کیا بات ہے، یہ بات ہوتی ہے دین کے محفل میں بیٹھنے سے جو خوشی ہوتی ہے وہ یقینی خوشی ہوتی ہے، اور وہ واقعی روحانی خوشی ہوتی ہے، دل کی خوشی ہوتی ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے، استقرار ہوتا ہے، استقرار ہوتا ہے، جبکہ جو نفس کے اندر بزی ہونے کی وجہ سے نفس کے خواہشات پورے کرنے کی خوشی ہوتی ہے وہ سطحی ہوتی ہے، بظاہر خوشی لگتی ہے، اندر دل پٹ رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ مزید پھر کرتا ہے، مزید بڑھاتا ہے، وہ مزید بڑھاتا ہے، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، پھر مزید بڑھاتا ہے، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، پھر مزید بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ یہ ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جو سٹیج انسانوں کا نہیں ہوتا، اس کو کہتے پرورشن، ہاں جی، یہ چیز مطلب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر انسان نہیں رہتے، پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، ایک نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے۔ تو یہی بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو یعنی میں نے تو جرمنی میں دیکھا ہے ان بیچاروں کی زندگی کیا ہے، میں آپ کو خود اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ مغرب کی ہم نماز پڑھتے تھے مختلف دکانوں پہ یا مختلف گھروں پہ، مطلب چونکہ ظاہر مسجد دور دور تھی
تو ارینجمنٹ کیا ہوتا تھا کہ اچھا فلاں نماز ادھر پڑھیں گے، فلاں نماز ادھر پڑھیں گے، جماعت کے نماز اس طرح ارینج کیا ہوا تھا. تو ایک دکان پہ ہماری نماز مغرب کی توئے تھی. میں ذرا لیٹ پہنچا، ان لوگوں نے اپنی نماز پڑھ لی تھی، میں ظاہر پھر میں نے اپنے پڑھ لی تھی. میں نے سلام کیا اس کو، اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جرمن، گاہک تھی ظاہر، اور میں نے سلام کیا اور میں آگے چلا گیا، میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. جب نماز میں نے پڑھی تو لڑکی گئی تھی. مجھے کہتا آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ، بیٹھی تو آپ کے ساتھ تھی. کہتے وہ آپ کو گور گور کے دیکھ رہی تھی، کہتے کاش میرا والد بھی ایسا ہوتا، دیکھو کتنے آرام سے اپنی بات کر رہا ہے، کاش ہمیں بھی کوئی چیز یہ سمجھائے. ہاں جی دیکھو ہم لوگ مطلب اپنے کام سے آ کے تکے ہوتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں ناچتے ہیں، پھر خوب تک جاتے ہیں، پھر آ کر چارپائی پہ گر جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں، پھر وہی حال ہوتا ہے. پھر یہی کیا ہم اسی چیز کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یعنی وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہم اسی چیز کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ وہاں عام حال ہے. تب پتہ ہوتا ہے کہ ایمان کی اتنی بڑی دولت ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے ایمان کی قدر نہیں کی ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیب فرمائی ہے. اور پھر اس کے بعد اہل حق کی صحبت، یہ بہت بڑی دولت ہے. کم از کم ہمیں اب صحیح بات کا وقت پہ پتہ تو چل جاتا ہے نا. عمل کی توفیق ہو یا نہ ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن وقت پہ الحمدللہ پتہ تو چل جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تیسری بات یہ کہ اہل حق کی کتابیں الحمدللہ میں میسر ہیں. ہم لوگ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تاکہ نعمت بڑھ جائے. تو یہ فسق و فجور والی جو محفلیں ہیں اس میں اطمینان نہیں ہے. اطمینان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اطمینان ہو جاتا ہے. بائی ڈیفالٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس کو اطمینان نصیب ہوگا، خود بخود نصیب ہوگا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ بہت ہاں البتہ ہم اطمینان کے لیے نہ کریں، ہم اللہ کے لیے کریں. ہم تو اطمینان کے لیے تو نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا وہ ہے اثر ہے. باقاعدہ مثال کے طور عطر کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کسی کام کے لیے بھی چلے جائیں تو عطر کا بو آپ کے پاس نہیں آئے گی. وہ تو آئے گی نا، مطلب ظاہر ہے آپ بے شک اپنے کسی اور کام کے لیے چلے گئے ہوں، اور لوہار کی دکان پہ آپ چلے جائیں تو بے شک کسی اور کام کے لیے چلے گئے، دھواں تو آئے گا نا آپ کے نتنوں میں، مطلب وہ تو کہیں گیا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اچھی محفلیں جو ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، ان کا اثر ہوتا ہے. مسجدوں کا سبحان اللہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ فلموں کا بڑا شوقین تھا. یہ بھی عجیب مرض ہے بعض لوگوں کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. ڈراموں کا شوق ہوتا ہے، ہاں مطلب یہ اس سے پھر بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خیر اچھا آدمی تھا، کم از کم نماز پابندی سے پڑھا کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، اور ہاف ٹائم میں فلم اکثر نماز پڑھتا تھا، ہاف ٹائم میں باوضو فلم دیکھتا تھا. ظاہر اچھا آدمی تھا نا، تو نمازی بھی تھا اور فلم بھی دیکھتا تھا. تو خیر ایسا ہوا کہ وہ بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کئی دفعہ ہاف ٹائم میں سنیما میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے ان کی جماعت ہی کرائی ہیں. یعنی کسی جگہ کونے میں کھڑے ہو کر جو ہے ان کی جماعت کرائی، ایسا بھی. خیر باہر آ رہی اس کی بات. تو وہ کہتے ہیں کہ پشاور میں کوئی 3 سینمائیں ہیں، وہ بڑے اس میں کوئی مشہور فلم آئی تھی، تو وہ باقاعدہ اس کے لیے چل کے گیا اور ٹکٹ لے لیا اور فلم دیکھنے لگا. ہاف ٹائم جب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ میں مسجد کی تلاش میں، اس جگہ مجھے مسجد معلوم نہیں تھی کہ مسجد کدھر ہے. وہ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اب لوگ بھی ادھر ادھر کے آئے ہوئے تھے، وہاں کے مقامی لوگوں سے شاید نہیں بات ہوگی، تو وہاں کوئی بھی اس کو نہیں بتا سکا کہ مسجد کدھر ہے. تو جا رہا تھا اور ہاف ٹائم کا وقت بھی گزر رہا تھا. شاید گزر بھی گیا لیکن اس نے کہا یار بس نماز پڑھ کے جاؤں. تو خیر ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ایک مزار کے پاس بنی ہوئی تھی، تو وہ نظر آئی تو اس نے کہا چلو جی میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو جا کر کہتے جیسے میں مسجد میں داخل ہو گیا فوراً میرے دل میں آیا کب چھوڑو گے فلم دیکھنا، کب چھوڑو گے فلموں کا دیکھنا، کیا ہمیشہ کے لیے فلمیں دیکھو گے. یعنی بالکل مسجد میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی کہتے دل میں بات آئی، اور اس نے کہتے میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اس کے بعد فلم نہیں دیکھوں گا، اور میں نے نماز پڑھی. نماز یار اکیلے پڑھی کیونکہ اصل وقت کی نماز تو ہو چکی تھی، اکیلے پڑھی.
واپس آ کر آف ٹائم کا وقت ختم ہوا تھا تو اندھیرے میں ظاہر مطلب وہ پھر جانا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اندھیرے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے سیٹ تک پہنچ گیا. لیکن میں نے کہا یہ فلم مکمل اس لیے کرتا ہوں پھر مجھے واپس نہ کرائے یہ والی آگے آدھی، تو میں نے اس وجہ سے دیکھی. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ میں نے پھر کوئی فلم نہیں دیکھی. اللہ پاک نے فلم سے بچایا. اب اللہ پاک نے فلم سے کس چیز نے بچایا؟ نماز کی عادت نے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہی بات ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر برائی نہیں چھوڑ سکتے تو اچھائی تو کم از کم نہ چھوڑو نا. اگر برائی نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے لیے اچھائی تو نہ چھوڑو. اچھائی پہ چلتے رہو. یہ اچھائی تمہیں آخر میں کھینچ لے گی، اپنی طرف کھینچ لے گی اور یہ تمہیں اچھا بنا دے گی. بس یہی بات ہے. ایک تو اچھے لوگوں کی محفلیں نہ چھوڑو، چاہے کتنی خراب ہو جاؤ، کتنے خراب ہو جاؤ، لیکن اچھے لوگوں کی محفلیں نہ چھوڑو. یہ اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھو کہ اسی کے ذریعے سے میری بچت ہے، تو میں اس آسرے کو کیوں چھوڑوں؟ کیونکہ آپ سے نے فرمایا نا کہ اکیلے بکری کو بیڑیا کہا جاتا ہے. مطلب جماعت کے ساتھ رہو، اکیلے بکری کو بیڑیا کہا جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے اچھی جماعت کو چھوڑ دیا تو پھر نتیجہ کیا ہو؟ کدھر جاؤ گے؟ پھر پورے مجلس میں جاؤ گے، شیطان کے شکار ہو جاؤ گے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے کہ اچھی محفل کو کبھی نہ چھوڑو، چاہے کتنی خراب ہو جاؤ. ہاں جی، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ خرابی کی انتہا پر بھی پہنچ جاؤ نا، تو ایک تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، مایوس نہ ہو جانا، اور دوسری بات ہے اچھی محفل کو کبھی نہ چھوڑنا اور ان کے لیے اپنے دل کا راستہ کھلا رکھنا. یہ جو نور بدماش تھا، ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ مطلب ان کے گاؤں میں کوئی شخص گیا. اچھا، ان کے گاؤں میں جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک عالم تھا، اس وقت مجھے یاد بھول رہا ہے کہ کون تھا. وہ ختم نبوت کا مبلغ تھا. وہ وہاں چلا گیا تو وہ جو ہے نا وہ جو گاؤں والے تھے جن نے ان کو بلایا تھا، انہوں نے ایک لفافہ تمایا ان کو کہ یہ لفافہ آپ لے لیں، اس میں پیسے ہیں آپ کے لیے جو ہم نے مقرر کیے تھے، یہ آپ لے لیں لیکن بیان نہ کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں تو بیان کے لیے، میں پیسوں کے لیے تو نہیں آیا ہوں. ہاں جی، میں تو بیان کے لیے آیا ہوں، تو بیان میں کیوں نہ کروں؟ اس نے کہا کہ ادھر آس پاس بڑے انفلوئنشل قادیانی ہیں اور وہ ہمارا جینا دوبار کریں گے، انہوں نے ہمیں دھمکی دیے. تو یہ جو ہے نا مسئلہ ہے، مطلب کیا کریں آپ، مطلب جو ہے نا وہ آپ تو چلے جائیں گے لیکن ہماری شامت آ جائے گی. تو اس وجہ سے ہم نے مشورہ کیا ہے کہ آپ کو پیسے دے دیں اور آپ سے معذرت کریں. اس نے کہا اب تو میں نے بیان ضرور کرنا ہے، پیسے اپنے پاس رکھو. پیسے میں نے نہیں لینے، بیان میں نے ضرور کرنا ہے. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو معاملہ اس طرح ہے. انہوں نے کہا یہاں کوئی ایسا آدمی جو ڈنڈے باہر ہو، اس علاقے کا ڈنڈے مار، جس کے ڈنڈے سے سب ڈرتے ہوں. کہتے ایک نورا بدماش ہے، کہتے مجھے اس کے پاس لے جاؤ، مجھے اس کے پاس لے جاؤ. تو وہاں ان کے پاس لے گئے تو نورا بدماش وہ کہاں کہا رہا تھا. اس نے کہا مولوی کدھر سے آ گئے، ہمارے پاس مولوی کدھر سے آ گئے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کام پڑ گیا ہے. ان کے کیا کام پڑ گیا؟ انہوں نے کہا ناموس رسالت کا کام ہے اور اس قسم کی بات ہو رہی ہے، اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، تو وہ لوگ اب مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب بیان نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، آپ سے کی ناموس کی خاطر تو یہ بیان ضرور ہوگا. تو میں نے کہا کہ ماں مجھے ایسے شخص کے پاس لاؤ جس کے ڈنڈے سے سب لوگ ڈرتے ہو، آپ کا بتایا گیا، اب بتاؤ آپ نے کیا کرے. کہتے اس نے کہا چھوڑ دیا، ہو سیدھا کھڑا ہو گیا کہ میں بدماش ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں. میں بدماش ضرور لیکن بغیرت نہیں ہوں. اور جب میں آپ بیان کرے کون آپ کو کچھ کہتا ہے، آ کے ان کے ساتھ مسجد آ گیا، اعلان کر دیا یہ بیان کرے گا، اگر کسی میں ہمت ہے تو اس کو روک دے، نورا اس کے گھر کا مہمان ہوگا. وہ یاد رکھے، اس کو چھوڑے گا نہیں. پورا بیان کر لیا اور ماشاءاللہ وہ چلے گیا. کہتے کافی عرصہ ہو گیا، ایک دفعہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو دیکھا کہ ایک سفید ریش آدمی اور اس طرح مطلب پگڑی سنبھالے اور درود شریف پڑھ رہا ہے تسبیح ہاتھ میں. تو میں نے کہا جی کون؟ کہتا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں. تو انہوں نے کہا میں وہی نورا ہوں نا. کہتے آپ کے پاس آپ کے جانے کے بعد میں نے خواب دیکھا، خواب میں آپ سے کی زیارت ہوئی.
آپ نے فرمایا تو نے میرے ناموس کے لیے قربانی کی ہے، تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پاک نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بس کہتے اس کے بعد تو میری حالت ہے کہ درود شریفی میرے زبان سے نہیں چھوٹ رہی، اور بس الحمدللہ میری ساری زندگی، میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے، کہ آپ نے میرا انتخاب کیا تھا۔ اب یہ دیکھو نا، یہ اچھی بات ہے، مطلب دیکھ کہ بدماش تو تھا، وہ بدماش تو تھا، لیکن اس کے دل میں چنگاری تھی، اور اپنا راستہ کھلا چھوڑا تھا، بند نہیں کیا تھا، مطلب اچھے لوگ کے لیے راستہ بند نہیں کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی حال تھا، ڈاکو تھے، لیکن انہوں نے اپنا راستہ بند نہیں کیا تھا، تو انہوں نے صرف قرآن پاک کی ایک آیت سنی جس میں تھا کہ کیا تمہارے لیے اب بھی ڈر پیدا نہیں ہوگا، تو بس اسی سے اس نے لے لیا، اور جو ہے نا مطلب ماشاءاللہ وہ، تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں، ہاں جی، ایک تو صحیح اچھی مجلس سے نہ چھوڑنا، اچھے لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بقول حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت فتویٰ دیتا ہوں کہ آج کل صحبت صالحین فرض عین ہے، کیونکہ آج کل صحبت صالحین کے بغیر ایمان بھی نہیں بچتا، چاہے کہ اعمال محفوظ ہوں صحبت صالحین کے بغیر۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم تو گئے تھے انجینئرنگ اور ظاہر مطلب ایف ایس سی کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں کسی نے بتایا کہ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس طرح، وہ مطلب جگہ ہے، وہ ہمیں لوگ لے گئے، اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ کون مجھے لے گیا تھا، لیکن وہاں حضرت کے ہاں جا کر دل نے گواہی دی کہ جگہ بیٹھنے کی ہے، اور 3-4 سال تک ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ مولانا صاحب پیر ہیں، لیکن مولانا صاحب کے لیے ہمارے دل میں پیر سے زیادہ عقیدت تھی، حالانکہ پیر ہمارے نہیں تھے، کیونکہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں تھے کہ پیر ہیں، ہاں جی، لیکن بہرحال ہر بات ہر چیز ہم مولانا صاحب سے پوچھ کے کرتے تھے، یہ والی بات تھی، اور مولانا صاحب کے مدرسے میں حاضر ہوا کرتے تھے، مطلب یہی ہوتا تھا۔ اسی کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں بہت گندی گندی چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا کے رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ لہٰذا اچھے محفلوں میں ہاں ماشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں، اور اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھا کریں، اور کچھ نہیں، روزانہ توبہ کر لیا کریں، روزانہ توبہ کر لیا کرے، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس پر توبہ کرے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ موت سے سونے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ یہ تو موت کی تیاری ہے، لہٰذا بس اس سے پہلے میں سارے گناہوں کو معاف کروا دوں، تو یہ مطلب وہ کر لیا کرے۔ اور جس وقت صبح اٹھیں تو دعا کر لیا کرے کہ اللہ یہ پورا دن ہے، میری فات فرما دے، اور کوئی کام مجھ سے ایسے نہ کروا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور مجھے صحیح راستے پہ لگائے رکھ۔ ہاں جی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بڑی پیاری دعا ہے، یعنی ایسی زبردست دعا ہے اس حالت کے لیے کہ اگر آپ نے ماشاءاللہ دل سے مانگ لی نا تو یہ بہت بڑی دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہاں جی، اور رات کے وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 2 رکعت مطلب جو ہے نا صلاۃ توبہ پڑھ کے، بس اس طریقے سے اچھی نیت صبح، اور دن کو رات کو جو ہے نا مطلب سارے گناہوں سے استغفار، یہ انشاءاللہ رکھے۔ اچھی محفلیں جہاں ملے ان کو غنیمت سمجھیں، ان کو نہ چھوڑیں، اور بری محفلوں سے ایسے بھاگیں جیسے انسان سانپ پر بچھو سے بھاگتا ہے، جیسے انسان کورونا سے بھاگتا ہے۔ بڑا آسان مثال ہے، مطلب جیسے کورونا والے کے پاس کوئی جاتا ہے، ان کے پاس نہیں جاتا، بیمار سمجھتے ہیں ان کی خدمت کر لے گا لیکن پاس نہیں جائے گا۔ ہاں ظاہر ہے، مطلب کہتے ہیں بھائی مجھے کیوں لگے، اس بیچارے کو لگی، اس کو بھی اللہ صحت دے، لیکن میں کیوں بیمار ہو جاؤں، مطلب ڈرتا ہے نا۔ تو اسی طرح آپ ان جو فاسق فاجر ہیں ان کو بھی بیمار سمجھیں، ان کو بیمار سمجھیں، ان کو کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے ان کو، لیکن میں خود کیوں اپنے آپ کو پریشان کر لوں، تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے انشاءاللہ العزیز حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وما علینا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں سے یا اللہ العالمین جو زنگ ہے دنیا کی محبت کے اللہ ان کو اتار دے، اور یا اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے. ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچا ہے، توقع رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں اپنے ادار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا، پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما. موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کی مشکلات سے، جہنم کی گردوں سے، شر کی سوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بلند فرما، ان کی فیوز و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے قبول فرما دے، اور جو بھی اس کو توڑنا چاہتے ہیں یا العالمین تو اس کو اپنے مقصد سے کوئی اٹھانا چاہتے ہیں، اول ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کی نصیب میں نہیں تو ان کے عبرت کا نمونہ بنا. حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے. جو بری نظروں کی طرف لگی ہوئی، یا اللہ ان کی نظروں کو یا العالمین خود ہی یا العالمین ان کی شر سے حرمین شریف کی حفاظت فرما، انہی کے اوپر اس کی برائی ڈال دے. اور یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے محبین میں، محبوبین میں، اور یا العالمین اپنے یہ ہدایت پانے والوں میں، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما دے. اپنے مقربین میں شامل فرما. اور جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور یا العالمین جن کو تو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، یا اللہ ان میں ہمیں شامل فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم.